تو سورۃ طٰہٰ میں اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. یہ آیت میں دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ بولتا پہلے سب سے پہلی چیز کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ نماز پڑھو بول کے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ نماز پڑھے بول کے. تو یہ آیت جو اتری تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا کے اپنے بیٹی کے دروازے پہ جا کے کھٹکا مارتے تھے اور بولتے تھے جاؤ نماز پڑھو. حالانکہ ان لوگ نماز پڑھتے لیکن حکم کی اطاعت. دوسری چیز وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا تم خود نماز کی پابندی کرو اور اچھی طریقے سے پڑھو اور تھوڑا تحمل کرو نماز کو اور اچھے طریقے سے پڑھو اس کے سنن کے ساتھ اس کے ہر اچھے طریقے سے نماز پڑھو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ لا نسألک رزقا ہم تم کو رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. مطلب تم رزق کی فکر مت کرو. نحن نرزقک ہم تم کو رزق دیں گے. تو اگر یہ دو سبب جو ہے یہ دو شرط اگر آپ پورے کریں جو ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں بولو جس کو آپ بول سکتے ہو اس کو نماز کے بارے میں بولو اور خود اچھی طریقے سے پابندی سے نماز پڑھو. ہم آپ کو نماز کے بارے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے ہم آپ کو رزق دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ